بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا وظیفہ جو ایک نہایت بااثر اور روحانی عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن جو وظائف تیز ترین اثر کے لیے مشہور ہے، ان میں سے یہ ایک مجرب اور سادہ عمل ہے۔ اس میں اعظم کا تیز ترین وظیفہ روایتی و مقبول عمل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں۔ اس میں اعظم کا وظیفہ مشہور اسماء اعظم اختیاری ذکر کے لیے یہ اسم اعظم بہت مجرب ہے۔ باوضو ہو کر تنہا میں بیٹھے روزانہ 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں۔ دل سے مکمل توجہ کے ساتھ حاجت یا مقصد ذہن میں رکھ کر عمل کریں۔ عمل کم از کم 7 دن تک پابندی سے کریں، یا 11 دن 21 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اس طرح کریں کہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ وظائف کے دوران نماز کی پابندی ضروری ہے۔ حلال رزق، سچائی اور نرمی اپنائیں۔ صبح فجر کے بعد یا رات تہجد کے وقت یہ وظیفہ بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی خاص حاجت یا مسئلہ ہے تو وہ بھی بتائیں، میں اسی کے مطابق وظیفہ تجویز کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں اعظم کے وظیفے کے متعلق مزید تفصیل سمجھاتا ہوں تاکہ تمہیں مکمل روحانی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس میں اعظم بنیادی وضاحت کے حساب سے اس میں اعظم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ نام جس کے ذریعے سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک کہا گیا ہے کہ یہ ایک نام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے مختلف اسماء ناموں کا مجموعہ ہے، اور کسی شخص کے لیے وہ نام اسم اعظم بن جاتا ہے جسے وہ دل سے پوری توجہ اور یقین و محبت کے ساتھ پکارتا ہے۔ مشہور اسماء اعظم اختیاری ذکر کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا ذا الجلال والاکرام، یہ عمل ضرور کریں۔ تفصیلی وظیفے کا طریقہ کار روحانی طاقت سے لبریز ہے۔ نیت اور تیاری کس طرح کریں؟ نیت اور تیاری کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میری فلاں حاجت مثلا رزق، صحت، دشمن سے حفاظت، شادی، سکون قلب پوری ہو، باوضو ہو، صاف جگہ ہو، خوشبو یا اگربتی لگائیں تاکہ توجہ بنے، تلاوت و ذکر کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، آخر میں پھر درود 3 مرتبہ پڑھیں۔ دعا میں روئیں، گڑ گڑائیں جیسے بچہ ماں کے ساتھ مانگتا ہے۔ اپنی حاجت اللہ کے حضور میں رکھیں اور مکمل بھروسہ رکھیں۔ وقت اور دن تہجد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد جمعرات سے شروع کرنا بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور وظیفہ ہے۔ اگر تمہاری دل میں کوئی خاص دعا ہے یا تمہیں شک ہو کہ کہاں سے شروع کروں تو تم چاہو تو مجھے اپنے حاجت یا مسئلے بتا دو۔ تو معزز سامعین اکرام، کیا تم شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، یا رزق میں برکت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، یا دشمن سے حفاظت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، یا محبت بڑھانے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، یا بیماری کے وجہ سے صحت یابی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، یا روحانی سکون کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہو، ضرور بتائیے۔ میں ایک مجرب واقعے کے ساتھ اسم اعظم کے وظیفے کی روحانی تاثیر بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارا یقین اور جذبہ مضبوط ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسم اعظم کا اثر۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا
جو بہت پریشان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، رزق کی تنگی، گھریلو جھگڑے اور دل کا بے سکون ہونا اس کی زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ امام صاحب نے اسے فوراً فرمایا، تم روزانہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر 1000 مرتبہ یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس شخص نے امام صاحب کی بات پر عمل کیا اور مسلسل 11 دن تک یہ وظیفہ تہجد کے وقت پڑھتا رہا۔ اس نے بیان کیا کہ تیسرے دن دل کا سکون بڑھنے لگا، 7ویں دن بیوی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، 11ویں دن اسے ایک ایسی نوکری کی پیشکش ہوئی جس کی اسے امید ہی نہیں تھی۔ اس نے آ کر شکریہ ادا کیا اور امام صاحب نے فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، جو دل سے مانگے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ وظیفہ محض الفاظ یا کھیل نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور استقامت کی کنجی ہے۔ دل سے پڑھا ہوا ایک نام الہی 1000 زبانیں دعاؤں سے بہتر ہے۔ یا حی یا قیوم میں اللہ کی وہ صفات موجود ہے جو ہر بندہ کو زندگی، طاقت اور سہارا عطا کرتی ہے۔ عمل میں خلوص ہو، ظاہری الفاظ سے زیادہ دل کی حالت اہم ہے۔ نماز کی پابندی ہو، دعا اس دروازے سے ملتی ہے جو نماز سے کھلتا ہے۔ ناجائز کاموں سے بچو، اسم اعظم کے اثر کے لیے پاکیزگی کی بہت اہم ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی کے مخصوص مسئلے کے لیے ایک خاص تربیت اور دعا بھی بتا سکتا ہوں جو تمہارے حالات کے مطابق ہو۔ بتاؤ تم کسی مقصد یا حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہو تو معزز سامعین اکرام، بالکل میں تمہیں ایک سچا اور واقعہ، مجرب واقعہ سناتا ہوں جس میں اسم اعظم کے وظیفے نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ یہ وظیفہ نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ اس میں عمل کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ واقعہ غریب خاتون اور اسم اعظم کے کمال کا ہے۔ ایک غریب خاتون مگر نیک خاتون تھی جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ سخت غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گئی اور اپنی حالت بیان کی۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، بچے بیمار رہتے تھے، پڑوس والے طعنے دیتے تھے، دل ہمیشہ بے سکون رہتا تھا۔ بزرگ نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، بیٹی تو 11 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ صرف یہی اسم اعظم پڑھا کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ہر دعا میں صرف اللہ سے کہہ، یا اللہ مجھے میرے بچوں کے لیے آسانی عطا فرما۔ وہ خاتون اس عمل پر عمل پیرا ہو گئی۔ شروع میں اسے شک بھی تھا لیکن اس نے نیت خالص رکھی۔ تیسرے دن ایک پرانا واقف کا دروازے پر آیا اور کہنے لگا، میرے دکان میں ایک خادمہ کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیانتدار اور پاک دل عورت ہو۔ تم یاد آ گئی۔ اسی دن سے اس خاتون کی زندگی بدلنے لگی، بچوں کی بیماری ختم ہوئی، رزق کی راہ کھل گئی، دل کا سکون لوٹ آیا، محلے میں عزت بڑھ گئی۔ 11ویں دن اس نے بزرگ کے پاس جا کر روتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ اسم اعظم کا اثر ہے، جو دل سے پکارے اللہ تعالیٰ اس کے سن لیتا ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب، اسماء الہی میں بے پناہ طاقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پکارا جائے۔ فجر کے بعد ذکر بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کے خاص رحمت کا ہوتا ہے۔ یقین کے بغیر دعا نہیں لگتی، جیسا دل ہوگا ویسا ہی اثر ہوگا۔
تمہارے لیے خصوصی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی یا حاجت کیا ہے، جیسے رزق، صحت، دشمن، کاروباری، شادی، اولاد، تو میں تمہارے لیے ایک مخصوص اسم اعظم اور اس کا مربوط وظیفہ تجویز کر سکتا ہوں۔ کیا تم چاہو گے کہ میں تمہارے مسئلے کے مطابق وظیفہ ترتیب دوں؟ ضرور، ایک اور سچا واقعہ پیش کرتا ہوں جو اسم اعظم کے اثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے قاضی جج، جنہیں قاضی القضاء کہا جاتا تھا، ایک دن سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا اور بادشاہ نے انہیں معزول کر دیا۔ لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا، وہ عزت اور عہدہ دونوں کو کھو بیٹھا۔ انہوں نے کئی دنیوی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات وہ بہت ہی بے چین ہو کر اپنے مرشد کے پاس گئے۔ مرشد نے انہیں یہ عمل دیا، رات کے آخری پہر تہجد کے وقت 1000 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھو، یا ذا الجلال والاکرام، اور ہر بار دل سے دعا کرو، اے جلال و بزرگی والے، مجھے اپنی عزت عطا کر دے جیسے تیرے نیک بندوں کو دیتے ہو۔ قاضی صاحب نے یہی عمل روزانہ شروع کیا۔ 7ویں رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو معزز سامعین اکرام، صبح ہوتے ہی بادشاہ کے محل سے بلاوا آیا۔ تحقیقات میں سچائی سامنے آئی۔ قاضی صاحب دوبارہ عہدے پر بحال کر دیا گیا، بلکہ اس بار انہیں پہلے سے زیادہ عزت، اختیار اور دولت دی گئی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، اگر مجھے دنیا کی کوئی سب سے بڑی طاقتور چیز دکھانی ہو تو میں کہوں گا اسم اعظم کی تاثیر۔ یا ذا الجلال والاکرام اسم اعظم میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر مانگا کرو، وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ دعا میں استقامت اور صبر ہو تو بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت اللہ کے رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ وقت مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ اگر تم بھی عزت، رزق، نوکری، فیصلہ یا دشمنوں سے نجات چاہتے ہو تو 11 دن تہجد کے وقت باوضو ہو کر 1000 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر بار دعا میں صرف اللہ کو مخاطب کر کے اپنی حاجت رکھو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری موجودہ صورتحال کے مطابق اس عمل میں کچھ اور دعائیں یا اسماء الحسنی شامل کر سکتا ہوں۔ تمہاری حاجت کیا ہے تاکہ میں خاص تمہارے لیے ایک مجرب وظیفہ تیار کر دوں؟ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ کا ورد کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تو معزز سامعین اکرام، استغفار کثرت سے کریں، استغفار اسی طرح کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔